السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم این عشق ناول کی پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ تحریر کیا ہے سیدہ ماہنور نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ وہ ملک تصور کے شکنجے میں پڑپڑا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی ننھی چڑیا کسی عقاب کی گرفت میں بے چینی سے اپنی آخری کوشش کرتی ہے آزاد ہونے کی، بچ نکلنے کی، مدد کے لیے چیختی ہے، اپنے نازک چونچوں سے عقاب کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ستارے نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ملک تصور کی آہنی گرفت نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا تھا وہ مڑ مڑ کر کسی موہوم امید کے تحت کبیر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں اس سے، وہ کیوں پرائے جھگڑے میں آئے گا؟ مگر انسانیت کا بھی تو کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی انسان سے محض خدا کی رضا کے لیے کوئی بھلائی کرتا ہے تو خدا کہ ہاں اس کا اجر لامحدود ہے۔ ملک اسے لے اڑا تھا۔ کبیر اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے ایک عجیب سی کیفیت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دی؟ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب وہ اسے آج سے ٹھیک 2 سال پہلے اپنے ایک نہایت عزیز دوست کی شادی میں اسلام آباد گیا تھا۔ وہاں کا ماحول کافی اوپن ہونے کی وجہ سے پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ عورتیں مرد سب ایک ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اپنی اپنی پسند کو مشروب انجوائے کرتے ہوئے دنیا مافیا کی فکروں سے آزاد تھے۔ کبیر کا دل اس ماحول سے اکتا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے رخصت ہو جانے میں ہی عافیت جانی اور پچھلی نشست سے اٹھ کر وہ آگے سٹیج تک آیا تاکہ عبید کو خدا حافظ بول دے۔ عبید اور کبیر نے ایک ساتھ MBA کیا تھا کی ڈگری لی تھی اور دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ کبیر ابھی سٹیج کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک سے ہال کی بتیاں دلہن کی آمد کے پیش نظر گل کر دی گئی۔ صرف ایک سپاٹ لائٹ تھی کہ جس کے حالے میں عبید اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے اسے ہال میں لا رہا تھا۔ سب لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کبیر بھی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر ہولے ہولے تالیاں بجانے لگا۔ یکایک اسے ایک سرگوشی سنائی دی اپنے انتہائی قریب سے۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، مگر یہ مولوی کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک نسوانی آواز اسے بائیں طرف سے کان میں داخل ہوئی۔ یار تم سن رہی ہو؟ ستارہ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ آواز پھر ابھری۔ کیا ہے سیم؟ کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ جا کے پوچھ لو نا کہ کیوں مولوی بنا ہوا ہے وہ؟ ایک نہایت دھیمی اور پرترنم آواز میں جواب دیا گیا۔ کبیر کو اندازہ ہونے لگا کہ اس کی ذات محو گفتگو ہے۔ وہ بہت محتاط ہو گیا۔ بس تم ایک بار میری اس سے دوستی ہونے دو، پھر دیکھنا میں اسے کیسے ڈیشنگ بنا دوں گی، ایک دم ٹام کروز۔ کبیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ہی بات ہو رہی ہے، مگر اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ستارہ تم مجھے اس سے متعارف کروا دو نا پلیز۔ آواز پھر ابھری۔ میں؟ اسے کوئی کرنٹ لگا۔ میں کیوں کرواؤں متعارف؟ تم جا کر خود مل لو نا، اگر اتنا ہی پسند آ گیا ہے تمہیں تو۔ دھیمی آواز اب قدرے بلند اور تیز تھی۔ یار تم بس میری ہیلو ہائی کروا دو، باقی میں سب خود سیٹ کر لوں گی۔ بیہیو سیم، بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ گھر چلو، میں بتاتی ہوں گڈی باجی کو، وہ تمہیں سیدھا کریں گی۔ پرترنم دھمکی دی گئی۔ نہیں نہیں پلیز ماں، پلیز یار، اماں کو مت بتانا، وہ پھر مجھے باتیں سنائیں گی ایویں ہی۔ میں تو صرف 2 منٹ بات کرنے کا ہی کہہ رہی ہوں، اس میں اماں کو بتانے والی کیا بات ہے؟ اس کی ریکویسٹ جاری تھی۔ کبیر کی چھٹی حص کہہ رہی تھی۔ ہو نہ ہو اب یہ لڑکیاں اس کی طرف ہی آئیں گی۔ اس نے اپنی ہاتھ میں پکڑا مشروب کا گلاس قریبی میز پر رکھا اور کالر کا بٹن بند کرتے کرتے وہاں سے کھسک گیا۔ بتیاں روشن ہو چکی تھی۔ ہال مرکزی روشنیوں سے چمک اٹھا تھا۔ وہ سٹیج کے نزدیک کھڑا رش کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ دوست کو گلے لگا کر شادی کی مبارکباد دے سکے اور پھر واپس چلا جائے لاہور۔ ایکسکیوز می پلیز۔ اس کے عقب سے وہی سر بکھر گیا تھا۔ وہ نہ پلٹا۔ ایکسکیوز می سر۔ آواز دوبارہ آئی۔ کسی نے ہولے سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ کبیر اچھل پڑا اور پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کوئی
27-28 سالہ لڑکی کھڑی تھی، بے پناہ حسین، سرخ اور کالے لباس میں ملبوس، کھلے بال جو کہ اس کی کمر سے نیچے جا رہے تھے، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں۔ اس کے ساتھ ایک قدرے چھوٹی عمر کی لڑکی بھی تھی جو مشکل سے 20 یا 21 سال کی ہوگی۔ اس نے پنک ڈریس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ابھی تک بچپنا موجود تھا۔ ایک نگاہ ڈال کے کبیر نے نگاہ جھکا لی۔ جی فرمائیے۔ اس نے نیچی آنکھوں سے سوال کیا۔ دونوں لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ ستارہ نے غصیلی نظروں سے سیم کو دیکھا اور سیم بیچاری سہم گئی۔ مردوں سے بات کرنے میں ستارہ کو کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی کبھی، مگر آج اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کیسے بات کرے۔ مقابل کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ستارہ کو اندازہ ہوا کہ اس کا سامنا کسی شریف النفس انسان سے ہوا ہے۔ سوری، ایکچولی وہ میں نے ہی ستارہ کو کہا تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو، سیم نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ستارہ کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ کس سلسلے میں آپ نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبیر نے سیم سے سوال کیا۔ سیم نے کبھی اس صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ تو جب بھی کسی سے بات کرتی اسے وارم ویلکم کیا جاتا۔ وہ خود ستارہ بھی کہاں واقف تھی ایسے شریفوں سے۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس نے کوئی شریف نہیں دیکھا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ حالت ہے ہماری ماؤں بہنوں کی۔ میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سنتا رہا ہوں اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی آپ کی باتوں سے۔ آپ دونوں خواتین مجھے اچھے گھرانوں کی لگتی ہیں، بس تربیت میں کمی رہ گئی تھوڑی۔ جب آپ لوگ بین الاقوامی اور لوکل جلسوں میں معاشرے کی بے حسی اور حقوق نسواں کا جو شور کرتے ہیں، کبھی اپنے گربان میں بھی جھانک کے دیکھا کریں۔ وہ عورتیں اور ہوتی ہیں جن کی عزت کرتے ہیں مرد، اور یہ تمہارے جیسی بے پردہ عورتیں تو خدا کی نظر میں بھی کوئی مقام نہیں رکھتی، تو پھر مرد ان کی کیا عزت کریں گے؟ ستارہ کو لگا کہ وہ زمین میں گڑ جائے گی، جبکہ سیم کو کبیر کی نصیحتوں سے چڑ ہونے لگی۔ عورت کا مطلب ہے پردہ۔ جب عورت پردہ میں ہی نہیں تو وہ عورت ہی نہیں۔ خیر، میں بھی کسی نصیحتیں کر رہا ہوں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو، جن پر متعلق کوئی اثر نہیں ہونا۔ کبیر غصے سے پھنگارتا ان کے پاس سے مثل آتش گزرا اور ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سیم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اب اس کی شامت آئے گی، مگر خلاف توقع ستارہ نے کوئی بات نہ کی، بس وہ بجھ سی گئی تھی۔ سیم نے بھی اس کی خاموشی کو بری طرح محسوس کر لیا تھا۔ واپسی پر بھی اس نے کوئی بات نہ کی۔ سیم نے اسے مخاطب کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کمرے میں بند ہو گئی اور کوئی بات نہ کی۔ ادھر کبیر کو احساس شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ بے شک اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، پھر بھی اسے لگا اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے۔ اس نے پہلی بار کسی کے ساتھ یوں بات کی تھی اور پہلی ہی ملاقات میں اتنا کچھ کہا تھا۔ وہ فطرتاً کم گو تھا اور بلا وجہ کسی پہ یوں باتوں کے نشتر نہیں چلانا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ سو وہ کافی افسردہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر اس کا دل بہت ملول تھا، لیکن کچھ مسائل میں الجھ کر وہ آنے والے دنوں میں یہ بات بالکل ہی بھول گیا تھا۔ ستارہ نے اپنے طور پر بہت سی معلومات جمع کی اور مزید معلومات اسے عبید سے مل گئی تھی۔ وہی سے اسے پتہ چلا کہ کبیر شاہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ستارہ نے لاہور آ کر مطلوبہ پتہ اپنے ڈرائیور کو دیا اور اسے وہاں چلنے کا کہا۔ ستارہ وہاں چلی تو گئی، مگر باہر سے ہی پلٹ آئی۔ اس کو کبیر کے الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ واپسی پہ اس نے مارکیٹ پہنچ کر ایک کالی چادر خریدی۔ اسے دکان میں ہی اوڑھ کر دیکھا۔ اسے اپنا وجود اچانک ہی بہت معتبر لگنے لگا۔ اگلی صبح وہ شاپنگ کا بہانہ بنا کر پھر وہاں پہنچ گئی اور گیٹ کے سامنے گاڑی میں انتظار کرنے لگی کہ شاید ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، مگر وہ باہر نہیں آیا تھا۔ ستارہ ایک بار پھر نامراد لوٹ گئی۔ گڈی باجی نے اسے پھر سے کسی کے ساتھ رخصت کر دیا، وہ بھی پورے ہفتے کے لیے۔ اس نے احتجاج کیا، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ ملیشیا کی رنگینیوں میں اپنے شب روز کسی کی سنگت میں گزارتے ہوئے اس کا دل تو کہیں اس کی گرد آلود گلی میں ہی موجود تھا۔
وہ چاہ کر بھی اسے بلا نہیں پا رہی تھی اور اس کے کان کسی اجنبی مانوس سی آہٹ کے منتظر تھے۔ پاکستان کی زمین میں اترتے ہی اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارا۔ وہ ایک بار پھر اس گلی میں موجود تھی، فقط ایک جھلک کی منتظر۔ اس کے سامنے گاؤں کی عورتیں اس کالی دہلیز کو پار کرتی رہی اور وہ گاڑی میں بیٹھی خود کو ان گاؤں کی ان پڑھ عورتوں سے حقیر گردانتی رہی۔ اس کی تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ وہ اس دہلیز کو پار کر سکے۔ گاؤں کی عورتیں کتنی معتبر تھیں جن کو زیارت کا شرف مل چکا تھا۔ ایک خاص بات جو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کی تھی وہ یہ کہ ہر عورت خود کو ڈھانپ کر اور انتہائی سادہ حلیے میں وہاں آتی۔ کچھ کے تو پاؤں میں چپل بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے۔ گاؤں کے بچے اس کی لمبی گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے اور حسرت سے اس کی گاڑی کو دیکھتے۔ کبھی کسی نے گاڑی کو ہاتھ لگانے کی یا چھونے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ستارہ نے ایک ارادے کے تحت ڈرائیور کو کچھ ہدایات دے کر ساتھ لایا اور گاڑی کو بستی سے کچھ دور ہی روک کر وہ پیدل گاؤں میں داخل ہوئی۔ اس کے پاؤں دھول مٹی سے اٹک گئے اور گوبر کی ناگوار بو اس کے نتنوں کو جلانے لگی۔ کہاں وہ ستارہ کہ جس کے لیے لوگ اپنی پلکیں فرش راہ کرتے، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے، اس کے ناز نخرے اٹھاتے، میں فخر محسوس کرتے۔ وہ آج ایک عجیب ہی لے میں بہہ رہی تھی۔ کسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ دھول مٹی ہو رہی تھی، کسی کی آواز سننے کے لیے اس کے کان یوں بےتاب تھے جیسے اگر اس نے وہ آواز نہ سنی تو اس کے کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے، آنکھوں نے اگر اس کے درشن نہ کیے تو بیکار ہو جائیں گی۔ دروازہ سامنے ہی تھا۔ اس نے رک کر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ کالی چادر میں سر سے پاؤں تک چھپا وہ وجود سر دریا کھڑا، ڈوبنے کو تیار۔ دروازہ دوسری دستک پر کھلا اور اس نے کبیر شاہ کی چوکھٹ پار کر لی۔ ایک لمحے کو اس کے پاؤں ڈگمگائے ضرور تھے مگر اس نے خود پر قابو پا لیا اور دھیمے قدموں سے وہ اس کمرے کی جانب چل دی جہاں سے وہ سکون دیتی آواز جاری ہو رہی تھی۔ وہ ہوا کے دوش پر سوار وہاں تک پہنچی اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک نظر دشمن جاں پر ڈالی۔ میری نیندیں اڑا کر آپ کس قدر سکون سے بیٹھے ہیں شاہ جی، اس نے دل میں شکوہ کیا۔ وہ عورتوں کے لیے مخصوص کیا کہ حصے میں جا کر پردے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کبیر شاہ کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کسی کی بات پر اس کے لبوں سے ہنسی جو خارج ہوئی تو ستارہ کو لگا جیسے کوسے قضا کے رنگ ہیں جو ہوا میں بکھر گئے ہیں۔ اس کا دل بھی مسکرانے لگا تھا۔ وہاں گزرے وہ 40 منٹ اس کی زندگی کے حسین ترین وقت میں شمار ہونے لگے۔ محفل برخاست ہو گئی تھی، سب چلے گئے اور وہ تو جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ یک ٹک کبیر شاہ کو دیکھتی اس کی آنکھیں خیزاں ہو رہی تھی۔ کبیر شاہ اس کی نگاہوں کی حدت سے گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک تصویر اس کی آنکھوں میں ابھر آئی تھی۔ بلا شبہ ستارہ نے چہرے کے نقاب میں چھپا رکھا تھا مگر اس کی بڑی بڑی آنکھیں کبیر نے پہچان لی تھی اور وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کہانی کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ کبیر کی آنکھوں نے ستارہ کی آنکھوں میں وہ سب پڑھ لیا تھا جبکہ جس کا اعتراف ابھی تک ستارہ نے خود اپنی ذات سے بھی نہیں کیا تھا۔ خوف زدہ ہو کر کبیر نے آنکھوں کو اس جھیل سے باہر نکالا اور چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ ایک شبیہ اس کی آنکھوں میں بننے لگی۔ سرخ و سیاہ لباس، کلائیاں چوڑیوں سے کھنکتی ہوئی، رنگ و بو میں سر سے پاؤں تک ڈوبا وہ وجود ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا اور ناپ بھی تو اس کا ستارہ تھا۔ ستارہ کی طرح وہ چمک رہی تھی۔ ذہن کے کسی گوشے آتی کبیر کی اپنی آواز کبیر کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ بے پردہ عورت خدا کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ اس کی سوچوں کا پندار ایک چھناک سے ٹوٹا اور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ اس نے آنکھوں کو تیزی سے کھولا اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی آستین الٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ وضو میں مشغول ہو گیا۔ ستارہ نے اس کی بیزاری کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ وہ جس جوش سے وہاں آئی تھی وہ ایک دم ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایک امید سی تھی کہ جب کبیر شاہ اسے باپردہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے مگر اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شکستہ دل لیے وہ وہاں سے نکل آئی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی شعر رہ رہ کر مچلنے لگا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اگلے کئی دن وہ وہاں نہیں گئی۔ سیڑھیوں سے پھسل کر گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور اس سے مکمل بیڈ ریسٹ کا حکم مل چکا تھا۔ اندرون و بیرون شہر کے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کے نام سے واقف ہو اور اس کے پوچھنے نہ آیا ہو۔ ہر وقت اس کے گھر اس کے چاہنے والوں کا تنتا بنا رہتا۔ اسے اب چڑ ہونے لگی تھی لوگوں سے، ان کی گندی اور لالچی نظروں سے۔ اس نے گڈی باجی کو بارہا کہا بھی کہ وہ اب کسی سے ملنا نہیں چاہتی مگر گڈی باجی بس ضد رہی اور ستارہ اپنے چہرے پر
نکلی کی مسکراہٹ سے جائے سب کو خوش آمدید کہتی رہی۔ اس کا پاؤں تھوڑا بہت بہتر ہو گیا تھا اور اسے ہلکی پھلکی واک کرنے کا مشورہ دیا تھا ڈاکٹر نے۔ ملا کی دوڑ مسجد تک کی عملی تصویر بنی۔ وہ آج پھر اس دروازے پر تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر جا پہنچی۔ اس کی چال میں آج وہ بات نہیں تھی، وہ اس کی ہرنی جیسے چال کے جو 4 انچ کی ہیل میں بھی کبھی نہیں ڈگمگائی تھی، وہ آج لڑکھڑانے لگی۔ قریب ہی اس کے حسین بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے کسی ہاتھ سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا۔ دھیان نال میری دھی، تو تے ایڈی جوان ہے ہو کے ڈہ رہی ہیں، تیرے نال تو ایسا بڈھے ہی چنگے ہیں۔ ایک بزرگ عورت اسے سہارا دے رہی تھی، سازا مسکراتے ہوئے اسے مخاطب بھی تھی۔ ستارہ کو بے تحاشا ان پر پیار آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بزرگ خاتون کو گلے لگا لیا۔ اماں، آپ جیسی خالص غذا ہمارے نصیب میں کہاں؟ یہ اوٹ پٹانگ کھانے کھا کھا کر تو یہی حال ہونا ہے ہمارا۔ ستارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ یہ ستارہ کی 28 سالہ زندگی کا پہلا چانس تھا کہ اس نے اپنا درد کسی بھی ظاہر ہونے اور نہیں ہونے دیا اور اسے چھپا لیا۔ اماں اسے سہارا دے کر بڑے کمرے میں لا رہی تھی۔ اسے کمرے میں یوں داخل ہوتا دیکھ کر کبیر شاہ نے اپنا وعظ روک دیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی پردے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دی بیٹھ جا تو، میں تیرے لیے کرسی منگوا دیتی ہوں۔ اماں بہت ملنسار تھی۔ نہیں نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی میں شاہ جی کے در پر بیٹھنے کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتی۔ میں بس کھڑی رہوں گی کہ جب تک میری منت پوری نہ ہو جائے۔ مگر یہ آخری بات اس نے دل میں ادا کی اور ایک جاندار سی مسکراہٹ اماں کی جانب اچھال کر پردے سے چپکی کھڑی ہو گئی۔ ستارہ کا معمول بن گیا تھا، وہ بلا ناغہ وہاں آتی۔ ہر دن اس کی زندگی مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی دیر چادر میں رہتی اسے لگتا وہ ایک مضبوط حصار میں ہے، اس کی روح کے زخم چھپ گئے ہیں۔ کبیر نے آنکھیں بند کی۔ اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جانتا اس عورت کو، جبکہ وہ اس سیارہ زمین پر شاید وہ پہلا اور آخری مرد تھا کہ وہ جو دعویٰ کر سکتا تھا کہ ستارہ کو جانتا ہے۔ اس کے کانوں نے پھر ایک دھیمی سی بازگشت سنی، شاہ جی، اور وہ آنکھیں جن میں ہزاروں بھنور تھے، وہ ہر بھنور میں اپنے خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں نہیں جانتا اسے، نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے تو اپنا دل بہت پہلے ہی مار دیا تھا، یہ اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں کبیر شاہ، اپنی لگامیں روک۔ اس نے خود کی سرزنش کی۔ اپنے چوڑے شانوں پر کالی چادر کے بالکل بکل مارے وہ دری پر بیٹھا تھا جب بابا فضل الدین ہانپتے کانپتے کمرے میں داخل ہوئے۔ شاہ جی باہر آئے۔ کیا ہوا بابا صاحب، خیر تو ہے نا؟ وہ حیران ہوا۔ بابا کا سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ وہ بمشکل بات کر رہے تھے۔ او شاہ جی، او خون، کڑی کو گولی مار کر سٹ گئے ہیں گنڈے۔ بابا نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ کبیر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اٹھا کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔